السلام علیکم۔ ڈیلی ایگل چینل کے مقصد سے حاضر ہوں۔ بدر منور اور میں اپنے ساتھیوں سامعین کو بالخصوص توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ڈیلی ایگل چینل سے ایک شو بزنس کے آرٹسٹ، ٹی وی آرٹسٹ، فلم آرٹسٹ، ان کے کچھ انٹرویوز یا جو ہمارے ایکٹر اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں، ایکٹریس اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک پروگرام کوشش کر رہے ہیں اچھا دینے کا، کیونکہ بذات خود میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کہ آیا ماضی میں کیسے فلمیں بنتی تھیں، کتنا ٹائم زیادہ لمبا لیتی تھیں، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور موجودہ وقتوں میں بہت جلد ماشاءاللہ فلمیں بن جاتی ہیں، سنیما پہ لگ جاتی ہیں، کیونکہ ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جس کی وجہ سے موسم کا انتظار کرنا پڑتا تھا، پہاڑوں پہ بالخصوص برف کا سین، پھر ایک ہم مصنوعی سین بھی بتاتے تھے، نمک کے بڑے بڑے پتھر کانے یہ وہ، اور اس طرح کے کئی ایکچول بہاریں، پھول اور دیگر چیزیں جو کہ حقیقی رنگ دینا، حقیقی رنگ بھرنا، ہمارے ٹیکنیکل لوگوں کا عکاسی کرنا، بہت اچھے لوگ جو دنیا سے چلے بھی گئے بیچارے، تو ان کی محنت، ان کی کاوش لازمی ہمارا فرض بنتا ہے سراہنا چاہیے۔ اور میں اپنے ڈیلی ایگل کی توسط سے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، بالخصوص فلم شائقین سے جو کہ ہمارے پیارے دوست جو اس دنیا سے چلے گئے یا جو ہیں، ان کی کوئی یادیں ان کے پاس ہیں یا ان کے پاس کوئی کلپ ہیں تو وہ ہمیں بھیجیں اور ضرور میں شائع کرواؤں گا، اور بڑی خوشی ہوگی اس میں آپ بھی اپنا شیئر کریں۔ جیسا کہ ماضی کے ہمارے فلم سٹار لالا سدیر ہوتے تھے، ان کا ایک اسٹائل یہی ہے ان سے منسوب کہ وہ جنگجو تھے، وہ اکثر فرنگیوں سے لڑتے تھے، ان کا کریکٹر وہ اس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہر بندہ دیکھتا تھا کہ کوئی پہلوان نما ہو تو وہ اس کو اچھا لگتا تھا، کوئی اگر ڈانسر تھوڑا بہت ہو ہمارا ایکٹر تو وہ اس کے فین ہوتے تھے، کوئی مطلب ہے وہ رنگیلا صاحب کی طرح کلا بازیاں کھانا، منور ظریف کی طرح بغیر سے پبلک کو ہنسانا، لیری صاحب تھے، تو میں بات کروں اس میں ننا صاحب ہیں، آلن صاحب ہیں، کافی لمبے نام آتے ہیں، نرالا صاحب کراچی سے، خالد سلیم موٹا صاحب ماشاءاللہ ابھی ہیں، لیکن وہ شوگر کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے، اور ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اور اس طرح کے جو بھی ہمارے ساتھیوں کے پاس فلم ٹی وی ساتھیوں کا معاہد ہو وہ ہمیں بھیج کر اس میں ہمارا شیئر کریں، تاکہ نئی نسل کو پتہ ہو کہ یار آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی فلمیں دیکھتے ہو اور کہتے ہو یار پاکستانی تو کوئی فلم بنتی نہیں، تو یقین جانیں پاکستانی فلم بنتی ہے، اور پاکستانی فلم کی کئی فلموں کی انڈیا والے ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے چربہ سازی بھی کی اور اچھی محنت سے کی۔ ہماری پاکستانی فلم منجی کتے ڈاواں بطور منور ظریف، شہنشاہ ظرافت،
اس کو امیتابھ بچن نے باغبان کے نام سے ایک فلم بنائی، لیکن یہ کہ موجودہ ان کے یہاں ڈیجیٹل. پھر ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، اکثر میں بھی بیٹھتا ہوں آرٹس کونسل الحمرا ہو یا کوئی بھی لکی فلیٹ کلب جیسا کوئی ایسے ہمارے اور پنجاب کے ملتان کے گجرانوالہ کے جاتا ہوں میں، دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں. ہماری لائف ہے، ہمارا شو میں نے بہت کچھ دیا. ہماری یہ سمجھیں کہ ایک فیملی ہے، آرٹسٹ، شو بزنس، آرٹسٹ، ایکٹرس، ایکٹریس ہوں، یہ ہماری ایک فیملی ہیں. ہمارے ایک آکسیجن، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ماضی کی باتیں دہراتے ہیں، موجودہ کی باتیں دہراتے ہیں. تو بیل کہنے کا مقصد یہ کہ لمبی گہرائی میں چلا گیا، ماضی کی جھروکوں میں چلا گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے لالا سدھیر جنگجو کریکٹر سے اس کے فین بڑے دیکھتے تھے اس کی فلم میں. لالا سدھیر ایک نام تھا، سلطان رائی صاحب، حاجی صاحب، ماشاءاللہ بہت بڑی فلموں میں کام کیا، بہت بڑی ہمت سے کام کیا، دل کے بھی سخی تھے اور گرجدار آواز کے بھی سخی تھے. اور فلم انڈسٹری بینڈ ہو گئی، اور میرے خیال میں 150 کے قریب انہوں نے بغیر معاوضے کی فلمیں اس لیے کیں ایز اے ہیرو کہ یار یہ چھوٹے جو ہمارے کارکن ہیں، کیمرہ مین ہیں، لوڈر ہیں، ہیلپر ہیں، اور بھی کئی ہمارے، آپ کو پتہ ہے گھوڑا چلانے والے، یہ وہ کافی لمبا اسٹاف ہوتا ہے، مزدور ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے نہ ہوں. ایسے ایسے بھی ہمارے پاس ایکٹر رہے. لالا سدھیر نے کچھ اسٹوڈیو کے اندر اپنی مزید جگہ لی ہیں، اسٹوڈیو بنا کر، اسٹوڈیو کے نام کی، پیسہ بھی وہیں سے کمایا، محنت بھی وہاں سے کی. یہ تھی، نام آتا ہے آغا طالش صاحب. آغا طالش صاحب ایک فرنگی کا کریکٹر ادا کرتے تھے. ان کی جاندار جان، پھر ان کی چال ڈھال، آغا فیملی سے تعلق، بلانگ ٹو، آپ کو پتہ ہی، افغان. تو اچھا کریکٹر جچتا تھا ان کے اوپر، اور کئی ساتھی ہمارے شائقین ان کے کریکٹر کو بہت پسند کرتے تھے، بذات میں خود بھی بڑا پسند. اس طرح ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک ریحان صاحب ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ بھی بہترین کریکٹر انگریز کا گیٹ اپ کے ساتھ کرتے، لمبے ترنگے شخص تھے. اور یقین جانے وہ تو میں جب چھوٹا تھا، جب ان سے بہت چھوٹا تھا، فلم میں شوٹ میں دیکھتا تھا، تو اس وقت مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یار یہ تو واقعی پاکستانی ہے، نہیں تو میں نے انگریز ہی سمجھتا تھا. ہمارے یہ لوگ ایسے کریکٹر میں ڈوب جاتے تھے، ایسے ڈوب جاتے تھے کہ یقین جانے کہ وہ واقعی انگریزی لگتے. اسی طرح آ جاتے ہیں ہم ماضی کے بڑے گرجدار آواز، پورے جسم کو ہلانے والے ساون. واقعی ساون تھے، جب برستے تھے تو گرجتے بھی تھے، گرجتے بھی تھے تو برستے بھی تھے. کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لیکن ساون واقعی گرجتا بھی تھا تو برستا بھی تھا. کافی جوانی کی انہوں نے فلمیں پبلک کو دی، اور ان کے بھی بہت فین تھے. اس طرح کافی فین ایک ذہن تھا. ویسے تو سبھی آرٹسٹ ہمارے ماشاءاللہ ماضی کے بڑے ڈوب کے کام کرتے تھے. تو ساون صاحب کی بھی گرجدار آواز، اور خاص کر کے فائٹ، فلمی فائٹ جس میں ان کی کمر کبھی نہیں جھکتی تھی. ہم خود ان کی شوٹ دیکھتے تھے، ہم یہ کہتے تھے ان کی کمر جھکے گی، لیکن یقین مانے کسی فلم کے اندر، ان کی شوٹ کے اندر فلم کمر نہ جھکی. اس طرح ہم آتے ہیں ہمارے سینئر ساتھی، اچھے اداکار، ملنسار اداکار، انہوں نے کافی لوگوں کو بھی فلموں میں آگے کیا. اکمل، اکمل کا ایک نام ہے،
اکمل کا جو کہ میرے خیال میں شروع میں کیمرہ مین تھے. ان کے بڑے بھائی اجمل جو ہے وہ اجمل خان اجمل ہیر راجہ میں قیدوں کے کریکٹر سے بہت مشہور ہوئے. ویسے بڑے سینئر ایکٹر تھے, انڈیا سے وہ فلموں میں کام کرتے آئے, پاکستان میں آ کر چھوٹے بھائی کو ہی ساتھ لے جاتے رہے, اور وہ چھوٹے رول ادا کرتے کرتے اکمل فوری آسمان تک ماشاءاللہ پہنچے اپنی محنت سے. اسی طرح ہمارے دیگر کئی اور فنکار ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن اپنی یادیں ہمارے دل میں چھوڑ گئے, اپنا کام چھوڑ گئے, اپنا کریکٹر چھوڑ گئے. اسی طرح ہم اگر آئیں تو ہماری فردوس بیگم صاحبہ ویسے تو اچھی ایکٹر, اچھی اسپوکس مین, لیکن خاص کر وہ مزار شریف پر جو دمال ڈالتی تھی, وہ دمال ان کا ایک منفرد انداز تھا. وہ دمال میں ماشاءاللہ بڑا ڈوب کر پیر و مرشد جو بھی نسبتاً جو بھی سلسلہ اس کو نبھاتی تھی. اس طرح صبیہ خانم کو دیکھ لیں, اچھا کریکٹر, ماں کا کریکٹر بہت زبردست, ماں کا کریکٹر کہ یقین مانیں کوئی بھی ذہن سے ذہن بندہ بھی فلم دیکھتے ہوئے خود بھی واقعی ماں تھی وہ, خواہ وہ سلطان رائی کی ماں ہو, مصطفیٰ قریشی کی ماں ہو, کیفی کی ماں ہو, اور عنایت حسین بٹی کی ماں ہو. ویسے تو نام لیتے لیتے کافی ٹائم لگ جائے گا. عالیہ بیگم, ان کا ایک اپنا مقام تھا. عالیہ بیگم آپ کو بخوبی اس بات کا پتہ ہوگا کہ وہ بہت بہترین اداکاری, بہت بہترین اداکاری, اور اسی طرح میں کہوں گا کہ مزارات کی بڑی قدر کرتی تھی, بہت قدر کرتی تھی. اور جو بھی ان پر قوالی دمال فرمایا گیا اس میں بڑا ڈوب کر انہوں نے کام کیا, ڈوب کر, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نام دیا. اسی طرح کی ہماری دیگر آسیہ تھیں, وہ بھی جٹی کا کردار, گاؤں کی ایک جٹی جیسے ہوتی ہے بڑکی الڑ مٹیار, چکوری صاحبہ لے لیں, چکوری صاحبہ بھی سیم یہی ہے کہ اچھا وہ جوانی کا کردار ادا کرتی تھی, وہ اپنے سین کو بڑا اچھا فلماتی تھی. تو اس طرح بہت سارے نام آتے ہیں. اس سے پہلے درپن صاحب ہیں, ان کے بھائی سنتوش صاحب ہیں, ان دونوں کی بیگمات ہیں. وہ فیملی جو سمجھیں فلم سے منسوب تھی, ان کا خاندان ہی فلم سے منسوب. اب یہ کہ ان کے ایک اور بھائی بھی تھے, نام سے ستر گیا. تو میں یہاں پہ کہتا ہوں نا کہ میرے جو دوست مجھے سن رہے ہیں, اور یہ ہمارا ایگل ڈیلی, ہمارا جو ڈیلی ایگل چینل ہے یوٹیوب, اس پر مواد بھیجیں, تعاون کریں, تاکہ ہم پرانی یادوں کے نام سے ایک نیا پروگرام بنا سکیں اور اپنی یادیں بالخصوص اس میں شامل کر سکیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ, یاد رکھیو.